غربت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ملتان کا نعمت علی سڑک کنارے پھل فروٹ بیچ کر بچے پالتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیوی نامحرم مردوں کے ساتھ ناچ گانا کرتی ہے۔ آخر یہ سب کیوں؟ آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا معاملات تھے؟ آپ کی جو بیوی ہیں پہلے پردہ دار ہوا کرتی تھی، اب ناچنے گانے والی بن گئی ہیں، آؤٹ آف کنٹریز ان کے پروگرام ہوتے ہیں، جبکہ آپ ایک معزز آدمی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے یہ اس حد تک ان کے معاملات پہنچ؟ جی یہ سارا کیا درا میری جو ہے یہ ساس کا ہے، وہ تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے میرے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ ہمیں 5 سال وہ میرے گھر بستی ہے اور نہایت اچھے طریقے سے اس نے میرے ساتھ غریبی بھی کاٹی ہے، ساری باتیں اچھے دن بھی آتے ہیں، تو بہت پیارا جو ہے اچھا وقت ہمارا گزر رہا تھا۔ جب میں کسی تھوڑی مشکلات میں تھا، گھر کی گھریلو معاملات میں جو ہے میں پریشان تھا، غریب آدمی ہوں ظاہری بات ہے، تو میں یہاں سے جب گیا ہوں باہر پردیس کمانے کے لیے، تو وہ پیچھے سے جو ہے بہت زیادہ خراب ہوا۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی؟ میرے شادی کو اس وقت جی 11 سال ہو چکے ہیں۔ جی جی تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو پتا تھا کہ اس کریکٹر کی یہ خاتون ہے یا اس وقت شریف؟ جی اس وقت بہت اچھی تھی، یہ شریف تھی اور لوگوں کے گھروں میں تھوڑا بہت کام کرنے والی تھی، لیکن اچھی عورت تھی۔ جی شادی آپ کی کیسی ہوئی؟ ارینج میرج تھی یا پھر لو میرج ہوئی تھی؟ کیونکہ محلے میں آپ رہا کرتے۔ جی جی میری کوئی ایسی لو میرج نہیں تھی، کیونکہ میں معزز آدمی ہوں، میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کا۔ ٹھیک ہے، یہ میری بہن کے پاس آتی تھی، جو میری ساس ہے۔ ہمارے گھر میں جب میلاد پاک ہوتا تھا تو یہ آتی تھی، اکثر اس کے گھر میں دعوت دی جاتی تھی کہ آج ہم صورتیں پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے گھر میں میلاد شریف ہے، تو اس طریقے سے یہ ہمارے گھر آنا جانا تھا اس کا۔ تو جب میری بہن نے رشتے کی بات کری تو اس نے پھر فوراً ہاں کر دی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اس مقام تک کس طرح پہنچی؟ آپ کی ساس کے پیچھے سے وہ کرپٹ خاتون تھی یا کیا معاملات ہوئے کہ آج اس مقام پہ وہ پہنچ؟ جی یہ سارا کیا دھرا میری ساس کا ہے جی، وہ تو بالکل اچھی ہے، آج بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں میری چاہت ضرور ہے۔ تو یہ سارا کیا دھرا میری ساس کا ہے، یہ میری ساس نے اس کا بیڑا بو دیا، اس کا کھانا خراب کر دیا۔ وہ اس وقت اگر آج اس اسٹیج پہ ہے تو وہ صرف میری ساس کی وجہ سے ہے۔ میری ساس بہت زیادہ کرپٹ عورت ہے، یہاں تک کہ وہ بچیاں اغوا کرنے والی ہے، 40 بچیوں کا اس کے اوپر کیس تھا، اس آدمی کے اوپر۔ اچھا یہ بتائیں کہ کب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی جو خاتون ہیں ایک طرف اچھی زندگی گزارتے اور دوسری لائن پہ آ گئی ہیں؟ آپ کو ان تمام صورتحال کا کیسے پتہ لگا؟ جی وہ ایسے آہستہ آہستہ لوگوں کے موبائلوں میں آتی رہی، مجھے کبھی کسی نے بتانا کہ یہ تو آپ کے پاس بس رہی تھی، اب یہ دیکھو اس کی حالت کیسی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی جو شادیاں ہوتی تھی محلے میں، وہاں پر یہ ناچ گانا ڈانس کرتی تھی، حتیٰ کہ اس کو ناچنا نہیں آتا تھا۔ یہ نہ جانے اس نے کیسے ناچ سیکھا اور کیسے یہاں تک پہنچتی اس وقت جو ہے یہ دبئی کی بہت بڑی کوئین کے نام سے مشہور ہے۔ جی جب یہ ناچتی تھی تو اس وقت آپ روکا نہیں کرتے تھے؟ جی میرے پاس تو اس کا کوئی بھی ایسا کسی قسم کا ایشو نہیں تھا، ایک اچھی گھریلو عورت تھی، خاتون تھی، نباہ کرنے والی تھی، میرے ساتھ بالکل اچھا معاملات تھا اس کا، کوئی بھی ایسا کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے نا ہلکا پھلکا بھی مجھے شک نہیں تھا اس پہ۔ یہ میرے ساتھ بالکل اچھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جب میں کمانے کے لیے تھوڑا سا دور گیا ہوں گھر سے 2-3 ہفتے کے لیے، یہ پیچھے سے کرپٹ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی یار بن چکا تھا، میری ساس نے اس کے ساتھ کوئی ملایا ہوا تھا لڑکا، اس کے ساتھ اس کی بات چلتی جو ہے یہ پھر اسی کے ساتھ یہاں سے فرار ہو گئی۔ جب جاتے ہوئے میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے کہا میں تجھے دنیا میں رسوا کر دوں گی۔ اچھا مطلب کہ آپ نے اس کو موقع پہ رنگے ہاتھوں پکڑا؟ جی میں گھر میں تھا، جب رات کے ٹائم پہ ادھر اپنے آشنا کے ساتھ وہ گھر سے دروازہ کھلا، وہ نکلی اپنے یار کے ساتھ، جب بھاگی تو میں نے پیچھے سے اسے دیکھا تو اس نے مڑ کے مجھے یہ آواز دی کہ میں تجھے دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لائق نہیں چھوڑوں گی، ٹھیک ہے، میں تیرا کھانا خراب کر دوں گی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، بچے نہیں مجھے چاہیے، یہ تیرا گند ہے اور یہ تو ہی سنبھال، مجھے یہ بچے نہیں چاہیے۔ اب آگے جو ہے 5 سال کے بعد اسے بچے یاد آئے ہیں، تو وہ آئے اس طریقے سے یاد ہے، میں باہر گلی میں اپنے دروازے کے پاس سویا ہوا تھا، رات کو آئی ہیں دونوں ماں بیٹیاں، میرے بچوں کو اٹھایا، اغوا کیا،
اور جب جانے لگی تو میری آنکھ کھل گئی، فوراً میں نے دیکھ لیا۔ تو اہل علاقہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، انہوں نے بچے میرے رات کے ٹائم اغوا کرے ہیں، تو یہ لے کے جا رہے تھے جو میں نے پکڑ لیا ان کو۔ تو پھر اگلے دن اس وقت یہ چھوڑ کے بچوں کو چلے گئے ہیں، پھر آگے والے دن یہ دن کے ٹائم پہ آئے ہیں، 4 بجے کے ٹائم پہ انہوں نے آتے مجھے مارنے لگ گئے ہیں، گھر کے اندر آئے ہیں، گھر میں دونوں عورتیں گھسی ہیں۔ تشدد کی یہ ساس اور جو آپ کی ساس تھی اور آپ کی بیوی نے، دونوں نے آپ نے جی جی، دونوں نے میرے اوپر تشدد کیا، مجھے مارا، ادھر گردن کے اوپر مجھے مارا، ادھر میرے پیچھے ابھی بھی چوٹ کا نشان ہے۔ میں تھکا ہوا انسان ہوں، سارا دن مزدوریاں کرتا ہوں، مجھے درد ابھی بھی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے مجھے مارا ہے۔ تو جب میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں وہ ہتھوڑی تھی، اگر میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، نہ جانے غصے والا ہوں، بندہ ہوں، آخر لگ جاتی ہے غصے کے اندر، میرے ہاتھ سے اگر لگ جاتی تو سارا قانون بھی مجھے میری طرف ہوتا اور ساری دنیا میری طرف ہوتی کہ تو نے عورت پر ہاتھ اٹھایا، تو نے غلط کیا ہے۔ اگر وہ میرے پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو کیا دنیا کو نظر نہیں آتا؟ جب میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دوں اگر غلطی سے، تو نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ میں شریف آدمی ہوں، میرے دونوں بچے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جب آئی تھی دونوں خاتون اکیلی تھی یا ان کے ساتھ ان کے اور بھی کوئی بندے وغیرہ تھے؟ جی جی، ان کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے ساتھ وہ بسر اپنا زندگی گزار رہی ہے، وہی کوئی ہیں جو لڑکیاں چلاتے ہیں، جیسے بھی ہے نظام، ٹھیک ہے، انہی کو وہ ساتھ لے کے آئی تھی اور انہوں تینوں چاروں نے ڈرنک کی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کے مجھے ادھر بہت پریشان کرا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے، میں نے 15 کر دی ہے، ہم پولیس کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان میری میڈیا پہ نیوز چلے گی، آپ جس کو مرضی بلا لو، یہ میرا میڈیا ہی فیصلہ کرے گی، کیونکہ میں عدالتوں میں دھکے کھانے والا نہیں ہوں، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، دونوں کو یا ان کو۔ وہ کیا چاہتی ہیں آپ سے؟ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کوئی اپنے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہیں یا پھر بچے مانگتی ہیں؟ کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ کیوں آپ کو اتنا پریشان کرتی ہیں؟ جی، وہ بس مجھے یہ بچے میرے سے مانگتی ہے، وہ بچے لے کے آگے بیچ دینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ آگے ڈانس کرتی ہے، وہ بچوں کو کیسے سنبھال پائے گی؟ ٹھیک ہے، بچوں کا تو اس کے ساتھ شروع سے، اگر وہ بچوں کے ساتھ اتنا محبت کرتی ہے تو جب کبھی وہ آئی تھی آگے میرے بچوں سے پیار کرتی، سینے سے لگاتی، چمی لیتی، مجھے بھی پتا ہوتا کہ ماں آئی ہے ملنے کے لیے، نہ کہ وہ اغوا کرتی، نہ کہ وہ بچوں کے سر پہ بجائے ہاتھ رکھنے کے وہ اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے۔ کیا ابھی بھی وہ خاتون آپ کے نکاح میں ہیں؟ جی، وہ میرے نکاح میں ہے جی، میں نے اسے طلاق نہیں دی، 5 سال گزر گئے ہیں، خدا کی طرف سے طلاق تو ہو ہی چکی ہے۔ تو کافی وہ جو ہے، میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، 4 5 آدمیوں کے ساتھ جو ہے اس کا لنک ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے دلہن بن کے، اس کے نکاح ہوئے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ نعمت علی صاحب موجود ہیں، جو کہ علاقے کے محلے کے ایک شریف معزز قاری ہیں، بچوں کو قرآن وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان کی جو خاتون کس طرح انہیں چھوڑ کے گئی، آپ نے انہی کی کہانی، انہی کی زبانی بھی جانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری آپ تک پہنچی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان واصف اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔